جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم انک انت العلیم الحکیم انک انت العلیم الحکیم۔ امید ہے جی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کو لائیو جوائن کیا۔ ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ لیکچر کے اوپر ہیں، سیکنڈ لاسٹ کلاس کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ ہوپ فلی ابھی تک فائدہ ہوا ہوگا، اور یہ جو ہم ایک ورکشاپ ہم نے مختصر سی جو ارینج کی ہے، اس سے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ چیزوں آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم کر رہے ہیں جی۔ میں نے آج کے ٹاپکس آپ لوگوں کے حوالے کر دیے تھے، واٹس ایپ گروپ میں میں نے شیئر کیے تھے۔ میں کوئک سا ریکیپ پہلے دوں گا کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آج جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہم نے لاسٹ کلاس جہاں پر چھوڑی تھی کہ وہ بتوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو پھر توڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا معاملہ ان کی قوم کے ساتھ ان کا ہوتا ہے، قوم کے ساتھ بعد میں کیا مکالمہ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد نمرود کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس سے ایک مناظرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے ارض مقدس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بلاد شام، فلسطین کی جو سرزمین ہے۔ اس تک ہم انشاءاللہ آج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج میں نے ابھی تک خبریں دیکھی نہیں، آپ لوگوں کو اگر پتا ہو تو بتائیے گا۔ آج ہماری جو رویت ہلال کمیٹی تھی وہ بیٹھی ہوئی تو تھی چاند کو دیکھنے کے لیے، تو شاید آ گیا ہو گیا نہیں آیا، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں۔ ایک تو حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھی، کیونکہ اس کا ہونا مغرب سے پہلے ہی ضروری تھا کہ اگر کسی کا ارادہ ہے اور وہ اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو کم از کم مغرب سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ مگر جس طرح میں نے میسج میں لکھا ہوا ہے، پلیز اس چیز کا دھیان کیجیے گا کہ یہ ایک نفلی عمل ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی جی؟ آ رہی ہوگی، میری طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے بتائیں گے میری آواز میں یا ویڈیو میں کوئی ڈسٹورشن، کوئی پرابلم تو نہیں ہے جی؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، ڈراپ ہو رہی ہے، اچھا چلیں۔ حماد آپ اپنا کنیکشن دیکھ لو، میرا خیال سے شاید آپ کی طرف پرابلم ہوگا، کیونکہ میری طرف سے اگر ایشو ہوتا ہے تو مجھے میسج آ جاتا ہے۔ آپ دوبارہ کنیکٹ کر لیں یا پھر اپنے نیٹ ورک کی سیٹنگز کو دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو وہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی جزاک اللہ جی، اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بالوں کو وہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک نفلی عمل ہے۔ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ایسی فرض چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے جس کو یاد نہیں رہا اور وہ یہ کرنا چاہتا تھا مگر اس کو یاد نہیں رہا، اور اس کے ناخن بڑے میں ہیں اور ان کے گندے ہونے کا، ان کے میلے ہونے کا اندیشہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو بعد میں بھی کاٹ لیا جائے اور اس نفلی چیز کے پیچھے ایک اور گندگی والے عمل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اسلام بڑا کلیئر ہے ان چیزوں کے اندر، صفائی ضروری ہے، صفائی انتہائی ضروری ہے، تو اس کو کمپرومائز کر کے کسی نفلی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آپ پہلے سے اس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ آخر تک اس کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے ناخنوں اور بالوں کو اس وقت ہی کاٹ لیتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ مگر اگر کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی نہیں کر سکا، تو اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں ہے۔ تو باقی چونکہ ذوالحجہ کے ایام آج سے یا پھر کل سے انشاءاللہ ہمارے یہاں پر شروع ہو ہی جائیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، آپ نے ان 10 دنوں کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ کس طریقے سے افضل ہیں، اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کی رات کے بارے میں کیا حکم ہے، یا اس کی رات کے بارے میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ آخر میں بالکل انشاءاللہ چیزیں کروں گا۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہم بالکل آخر میں اس کو لے کر جائیں گے، ہماری لاسٹ کلاس کے حوالے سے کہ اگلی کلاس ہم نے کس طرح کنڈکٹ کرنی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں چاہ رہا ہوں سارے آ جائیں، چونکہ بیچ میں بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو سارے ایک دفعہ آ جائیں۔ تو لاسٹ کلاس کے حوالے سے ایک آئیڈیا ہے جو میں فلوٹ کرنا چاہوں گا، تو اس کے بعد میں چاہوں گا آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دو
क्लास के अंदर मुश्किल हो जाएगा, टाइम हमारे पास कम होगा, मुझे मैसेजेस के थ्रू या मैं कोई सर्वे शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू मुझे फीडबैक देना, ताकि हम अपनी आखिरी क्लास को उसी तरीके से फिर इंशाल्लाह कंडक्ट कर लें। शुरू करते हैं जी। जहाँ तक पिछली क्लास की बात है, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने ये जिक्र किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद उनको, उनकी बेगम सारा को, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बेसिकली पोते थे लूत अलैहिस्सलाम, उनको लेके वो हिजरत करते हैं। वो बाबिलोन की सरजमीन से जहाँ पे वो रहते थे उर में, मैंने आपको नक्शों के थ्रू भी दिखाया था कि सदर्न इराक का हिस्सा बनता है आज के ज़माने का जो सदर्न इराक है, यहाँ से ये लोग निकले हैं। इनका इरादा था कनान जाने का, जो आज के ज़माने में तकरीबन फ़लस्तीन की सरजमीन बनती है, यहाँ पे इन्होंने जाना था। मगर ये हर्रान के मकाम पर ठहर जाते हैं, जो आज के लिहाज से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे उर में कौन से लोग मुकीम थे, इनको कलदानी कहा जाता है, और अगर आप गूगल वगैरह आप इसको इंग्लिश में सर्च करना चाहो तो चाल्डीनियंस या फिर चाल्डियंस इनको कहा जाता है। जाना चाह रहे थे कनानियों की ज़मीन की तरफ, मगर जा नहीं पाए थे और हर्रान में ठहर गए थे, वहीं पे ये मुकीम हो गए थे। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के अहले किताब के मुताबिक उनकी वहीं पे उनका इंतकाल हो जाता है तकरीबन 250 साल की उम्र के अंदर। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अपने वालिद साहब के साथ एक दावत वाला मामला चला था, उसको हमने डिस्कस किया था। सूरह मरियम के अंदर जो अल्लाह ताला ने उनकी इस दावत को मेंशन किया है, वो हमने तर्जुमा भी उन आयात का पढ़ा था, और उसके अंदर जो हमारे लिए असबाक हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे दावत दी है अपनी फैमिली को, उनको हमने डिस्कस किया था कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना ज़्यादा अदब को मलहूज़ खातिर रखा, कितनी तरीके से और कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने वालिद से बात की। आगे से रिएक्शन बहुत हार्श आया, आगे से रिएक्शन बहुत सख्त तरह का आया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने कहा कि इस चीज़ को छोड़ दो या फिर हमें छोड़ दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी नरमी से ही बात करते रहते हैं, वो अपने वालिद को सलामती का ही कहते हैं, उनके लिए ये तक कह देते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत कर दे, हिदायत दे दे, मगर रिटालिएट किसी बुरे तरीके से नहीं करते हैं। ना उनको को बहुत ही जो है वो सलावातें सुनाते हैं या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उन्हें ताने मारते हैं, सिंपल बात करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने मेंशन की थी वो ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए इतनी रिस्पेक्ट में आगे नहीं चले जाते कि जो उनका बाप उनको कह रहा है करने को वो भी वो करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा क्लियरली कह देते हैं, वह आतज़िलुकुम वमा तदऊना इलल्लाह, कि मैं आपको भी छोड़ता हूँ और जिन जिन की आप इबादत करते हैं मैं उन सबको भी छोड़ता हूँ, कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप एक और कौम है अब और मैं एक और कौम हूँ। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा। मैंने आपको एक हदीस भी सुनाई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की इताअत में, अल्लाह ताला की मासियत में, कि अल्लाह ताला को नाराज़ करते हुए मखलूक की इताअत का हुक्म नहीं है। बेशक वो आपके जितने मर्जी मुहतरम हों, जितने मर्जी रिस्पेक्टेड हों, मगर अगर वो किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दे रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ है, तो उनका उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अदब तो हम करेंगे मगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, बदतमीज़ी हम नहीं करेंगे मगर हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि ठीक है, मैं आपके साथ कोई बुरा मामला नहीं करता, मगर मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। हर्रान में ये लोग मुकीम हो जाते हैं। वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के साथ जो बातचीत होती है, उसके अंदर जो एक मशहूर वाक़या जो कुरान में ही उसका जिक्र है कि वो सितारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं और कहते हैं कि मेरा रब है, मेरा रब है। उसके बारे में मैंने आपसे मेंशन किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह नहीं रहे कि ये मेरा रब है, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि ये चीज़ें मेरा रब है, वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यू दिस इज़ माई रब, कि तुम लोग ये कहते हो कि ये मेरा रब है या ये मेरा रब है, वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये रब कैसे हो सकता है। और वो अपनी कौम को बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि जो चीज़ खुद मोहताज है और ज़ाइल हो जाती है, जवाल का शिकार हो जाती है, गुरूब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक तरह की हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, उसको मैं अपना रब कैसे मान सकता हूँ। और आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह देते हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, कि मैं अपना रुख करता हूँ उस रब की तरफ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है लीडिंग बाय एक्शन की, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, उन्होंने बता दिया कि मेरा मामला ये है, मेरा नज़रिया ये है, मैं ये करूंगा, तुम लोगों को दावत है, करना चाहो सौ बिस्मिल्लाह, ना करो तो तुम्हारे अपने हवाले मामलात हैं, मैं किसी को घोल के कोई चीज़ पे ला नहीं सकता। तो अपना उन्होंने बता दिया कि मैं क्या करूंगा। मैंने आपको कुछ आयात का कहा था
کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ان کا ترجمہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ مریم کی جو آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، آیت نمبر 41 سے 48 تک، وہ ہم نے کلاس میں ہی کی تھیں۔ سورہ انبیاء کی جو آیات ہیں 51 سے 70 تک، جو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ان کی انشاءاللہ تفصیل کو کریں گے۔ اس کے علاوہ سورہ عنکبوت، سورہ شعراء اور سورہ صافات، وہ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو موقع ملے تو آپ ان کا ترجمہ پڑھ لو۔ تقریباً چیزیں ہم نے اس کے حوالے سے کر لی ہیں، تو آپ کو بات، آپ ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ انبیاء کے اندر جو تذکرہ ہے بتوں کو توڑنے والا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس بڑے نے توڑا ہے، میں نے نہیں توڑا، اس کی کیا تحقیق ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں یہ بھی شیئر کیا ہے کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹوں کے علاوہ کوئی اور جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں جھوٹ کیا ہے؟ کہ جھوٹ تو بہت بڑا جرم ہے، اور انبیاء کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، تو یہ جرم کس طرح کا تھا؟ یہ جھوٹ کیسے انہوں نے بول دیا؟ تو اس جھوٹ کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہوپفلی اپنے ٹائم کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سورہ انبیاء کی ہم نے ترجمہ بالکل آخر میں لاسٹ کلاس میں ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے اندر اسی چیز کا تذکرہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ سورہ صافات کو اگر جوڑو گے، جو میں نے آپ کو گروپ کے اندر بھیجا ہوا تھا، کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے 98 کو آپ جوڑتے ہو، تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، ان کی قوم انہیں دعوت دیتی ہے، ساتھ چلو ایک میلے پہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اینول فنکشن ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات کے اندر آتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی کہ غور و فکر کرتے ہوئے اور ایک سوچ میں مبتلا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ میں تم لوگوں کو اکمپنی نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پلان کچھ اور تھا کہ میں پیچھے جا کے ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ یہ بھی جو ابراہیم نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، ایون تو وہ بیمار نہیں تھے، ان کو کوئی جسمانی علالت نہیں تھی، تو یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں؟ بظاہر جھوٹ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ آخر میں کریں گے آج۔ تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپولوجائز کرتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ بتوں کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی پھر اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ وہ بتوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ بتوں سے کہتے ہیں کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم کیا کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، تم لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو اپنا بھی کچھ خود کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، بول تک نہیں سکتے ہو، تم ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہو؟ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں جتنے بت وہاں پر ہوتے ہیں بت خانے کے اندر۔ ایک جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے، اس کی گردن میں جس کلہاڑی سے انہوں نے بتوں کو توڑا ہوتا ہے، اس کی گردن میں وہ کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں، اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اپنی قوم کا انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ آئیں گے تو ایک معاملہ اٹھے گا، اس کو دیکھی جائے گی۔ اس کی قوم واپس آتی ہے، قوم دیکھتی ہے کہ ان کے بت جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ ریزہ ریزہ پڑے ہوئے ہیں، انتہائی غصے میں آتے ہیں کہ کس نے کیا ہے۔ اور پھر یہی جو سورہ انبیاء کے اندر بات آ رہی تھی کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک لڑکا ہے جو ان کا برا تذکرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتا ہے۔ وہ غلط غلط باتیں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہی کہ کیا، یہ تو بات بھی نہیں کرتے، یہ تو نفع بھی نہیں پہنچاتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ کیسے ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ وہی جو دعوت دیا کرتے تھے، ان کے لیے وہ بلاسفمی تھا کہ یہ ہمارے بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام نکلتا ہے کہ ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم، یہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم یہ سارا ترجمہ سورہ انبیاء میں کرتے ہوئے آئے ہیں، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان کو توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ یہ جو سب سے بڑا ہے نا، اس نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں توڑے، یہ اس نے توڑے ہیں۔ یہ بھی اگین بظاہر ایک جھوٹ معلوم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا انہوں نے توڑا تھا۔ یہاں پر ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، چلیں جی بہت بہت مبارک ہو۔ تو موسٹ پرابلی یہی تھا، اس نے نظر آنا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ مہینہ مبارک ہو، بہت مبارک ایام ہے جو اب انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا فضیلت ہے میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں آخر میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب میرے جیسا بندہ سوچے گا کہ یار ابراہیم علیہ السلام کو تو سٹیپ اپ کرنا چاہیے تھا، انہیں اون کرنا چاہیے تھا کہ ہاں میں نے توڑے ہیں۔ اگر توڑتے ہوئے انہوں نے کسی یعنی کہ اتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر یہاں پہ اون بھی کرتے، اور یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اس بت نے توڑے ہیں؟ میں اس کی طرف آتا ہوں، انہوں نے کیوں کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے توڑے ہیں، اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا، اور اس کی خیر خبر لو کہ اس نے کیوں چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ یہاں پہ پھر قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے سر جھکائے
اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے ہی کہا کہ یار یہ کیا ہمیں بتائے گا، یہ تو نہیں بولتا، انہوں نے آپس میں ہی اکنالج کیا کہ یہ تو ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ مگر انہوں نے آخر میں ایون دو انہیں نظر آ رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہے تھے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ اپنی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتے، وہ تم لوگوں کے کس چیز سے کیا بچائیں گے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام بیسکلی پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہے تھے۔ انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ بھی گیا کہ یار واقعی بات تو یہی ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو ہمیں کیا بچائے گا؟ مگر آخر میں انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم اس کو آگ میں پھینک دیتے ہیں اور اس کو ہم جلا دیتے ہیں۔ آگ والے معاملے کی طرف ہم بعد میں چلتے ہیں، پہلے ہم ان دو چیزوں کو ذرا ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ اس بڑے والے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ اور پھر سورہ صافات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ ان دونوں چیزوں کی کیا حقیقت ہے یہ سب ہم کر لیں، اس کے بعد میں اس حدیث کی طرف چلوں گا کہ وہ تیسرا جھوٹ کیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تیسری چیز انہوں نے کیا خلاف حقیقت بولی تھی۔ جہاں تک بات ہے فقال انی سقیم، سورہ صافات والی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے فنکشن کے اوپر، تو ابراہیم کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ تو یہ وہ بیمار تھے نہیں، ان کو کوئی جسمانی مرض نہیں تھا، فزیکل کوئی النس ان کو اپیرنٹ نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے بظاہر اپیرنٹلی اٹ از اے لائے، اور نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھیے گا کہ بیسکلی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی شریعت میں کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہتے ہو، اس بات سے آپ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے کہنے کا، اور جو اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا کچھ اور ہے۔ وہ سمجھتا وہی ہے جو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ وہی رہا ہوتا ہے جو بات اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جو اپیرنٹلی آپ کی بات سے معنی سمجھ آتا ہے، مگر اصل میں آپ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے کہنے کا۔ اور وہ جو سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہوتے ہو اس کے اندر وہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، وہ معنی بھی پایا جا رہا ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہو کنوے، جو آپ اپنے دل کے اندر رکھ کے بیٹھے ہو، اور وہ معنی بھی ہوتا ہے جو اگلا بندہ سمجھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم نے جو کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، یہاں پہ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو سیدھا سیدھا وہی ہے جو ایک دم میرے اور آپ کے ذہن میں آئے گا، اور مطلب یہی ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے اپیرنٹلی کوئی جسمانی مرض لاحق ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، سر درد ہے، کچھ ہے، یہی معنی ذہن کے اندر آئے گا۔ اور ایک دم اگر ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو آپ کے ذہن میں یہی امراض آئیں گے کہ چلو اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی یہاں پہ جو سقم سے مراد لیا ہے کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، انہوں نے جو مراد لی ہے وہ کیا مراد لی ہے کہ میں پریشان ہوں، میں غمزدہ ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں۔ جو تم سب کچھ کرتے رہتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کے ان سب کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہمیں تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے اور لوط علیہ السلام کے اور ان کی بیوی سارہ کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا تھا بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی اپنے غم کا، اپنی ڈپریشن کا، اپنے پریشان ہونے کا اور اپنے دل کے غم زدہ ہونے کا ارادہ کیا کہ میں پریشان ہوں اور میں بیمار ہوں۔ اور چونکہ آج کل تو ہم بڑی آسانی سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ از اے فیکٹ اینڈ اٹ از بیسکلی سم تھنگ ویری ٹینجبل، ایک یہ چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی روحانی بیماری کا اور اپنی باطنی بیماری کا ارادہ کر کے بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، کہ میں تم سب کو دیکھ کے پریشان ہو چکا ہوں، میں غم زدہ ہوں، میں غم سے نڈھال ہوں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہو۔ اس کو ہم توریہ کہتے ہیں، کہ آپ ایک بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہو، آپ کا اس میں ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہوتے ہو اس کے اپیرنٹ معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اگلا جو بندہ سنے گا وہ اس سے اپیرنٹ مطلب ہی لے رہا ہوگا، مگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہو۔ یہ کچھ مقامات کے اوپر اس کی اجازت بھی ہے، یہ کہا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کی عادت بنا لینا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو جھوٹ بولنے کے طریقے سے کھا رہا ہوں کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ obviously چونکہ بات کے اندر ایک دونوں معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے گنجائش ضرور ہے، مگر اس کو ایک عادت بنا لینا اور اس کو اپنے جھوٹ بولنے کے لیے ایک سہارے کے طور پہ لینا انتہائی غلط بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اس سے پہلے اس کے پیچھے یہ کام کرنا تھا اور آگے انہیں اپنی قوم کو اس عمل کے تھرو دعوت دینی تھی کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کا یہ حال ہے، تو انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ یہ تو پہلی اس چیز کی بات ہے جو سورہ صافات کے اندر مینشن ہے۔ جہاں پر یہ سورہ انبیاء والا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بڑے نے توڑا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے توڑا ہے، اب یہاں پہ ہم کوئی دوسرا مطلب لینا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اس نے توڑا ہے، میں نے نہیں توڑا، حالانکہ ابراہیم نے توڑا ہے۔ ابراہیم
اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے عمل کو، حالانکہ ان کا ہی عمل ہے، اور کسی اور کی طرف وہ لا رہے ہیں، کسی اور کی طرف وہ منسوخ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ بیسکلی ابراہیم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں ایزیوم کرتے کہ اس نے توڑا ہے، کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو بیسکلی ابراہیم علیہ السلام از گیونگ دیم این آئیڈیا، این آلٹرنیٹیو، کہ نہیں نہیں اس نے کیا ہوگا، یہ ایزیوم کر لو، اس کے کندھے کے اوپر گردن میں کلہاڑی بھی تو لٹکی ہوئی ہے نا، تو وائی آر یو پوائنٹنگ فنگرز ایٹ می، پوائنٹ فنگرز ایٹ ہم۔ ویپن جو ہے جو استعمال ہوا ہے کرائم کے اندر وہ تو اس کے پاس ہی ہے، اور اسی کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، تو تم اس کو کیوں نہیں ایزیوم کر لیتے، تم مجھے کیوں کر رہے ہو؟ کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، مگر یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، اور اس کو آپ کو یعنی کہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کہو گے کہ یار تھوڑی سی فار فیچڈ بات لگ رہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہی گئی، وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کلام بولنے کا ایک اسلوب ہے، یہ کلام ادا کرنے کا ایک اسلوب ہے، دس از اے وے آف بیسکلی کمیونیکیٹنگ سم تھنگ ایلس، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی کہ اس بت نے مجھے آمادہ کیا یہ کرنے کے اوپر۔ اس کو ہم اردو اور عربی کے اندر اسناد مجازی کہتے ہیں، کہ آپ کسی چیز کی نسبت اس اپیرنٹ ڈوئر کے اوپر نہیں کرتے ہو، جو کرنے والا ہوتا ہے، جو اسپیسیفکلی جس نے کیا ہوتا ہے، آپ اس کی طرف نہیں کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو سبب بنا ہے آپ اس کی طرف کر رہے ہوتے ہو۔ فار ایگزامپل عربی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انبت الربیع البقلا، کہ بہار کے موسم نے فصل اگائی، بہار کے موسم نے فصل اگائی، حالانکہ ہوا کیا ہے کہ کسان نے ساری کی ساری محنت کی ہے، اس نے جو کچھ کرنا تھا اس فصل اگانے کے لیے، جو اسباب اس نے اختیار کرنے تھے وہ سارے کے سارے اس نے اختیار کیے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کھیتی اگ گئی۔ مگر کہا یہ جاتا ہے کہ اس موسم نے، عربی کے اندر یہ کہاوت ہے کہ انبت الربیع البقلا، کہ اس بہار کے موسم نے اس فصل کو اگایا ہے، حالانکہ بہار کے موسم نے نہیں اگایا، بہار ایک سبب بنی ہے، اصل میں وہ کسان ہے جس نے سارے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ اگر یہ کسان نہ ہوتا، خالی بہار ہوتی، تو اس فصل کا اگنا ناممکن تھا، مگر یہ بات کہی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی چوری کی ہو اور اس کے اوپر کوئی سزا اس کو لگ رہی ہو، فار ایگزامپل اس کا ہاتھ ہی کاٹا جا رہا ہو، جو ایک اسلامک سزا ہے بھی اس کے بارے میں، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو تو ہاتھ کاٹنے والا تو جلاد ہوگا، ہاتھ کاٹنے والا تو وہ ایگزیکیوشنر ہوگا جو جوڈیشل سسٹم کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوگا، اپوائنٹڈ ہوگا، جو اس کے ہاتھ کو چاپ کرے گا، جو اس کے ہاتھ کو کاٹے گا۔ مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ہاتھ کاٹا ہے، کہا یہ جائے گا کہ اس کی چوری نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے، کیونکہ اس نے چوری کا ارتکاب کیا تو اس کی چوری نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے، تو یہ چوری سبب بنی ہے بیسکلی۔ اس کو ہم اردو اور عربی کے اندر اسناد مجازی کہتے ہیں، کہ آپ کسی ایسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہو کسی عمل کی جو سبب بن رہی ہوتی ہے اس چیز کے ہونے کا۔ آپ انگریزی میں اس کو میٹافورک ایٹریبیوشن کہہ سکتے ہو، کہ میٹافورکلی یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، کنایتاً یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ تمہارے اس بت نے مجھے آمادہ کیا ہے کہ میں یہ کروں، کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کتنی اپنے نفع نقصان کے اوپر کتنے قادر ہیں۔ تمہارے نفع نقصان کی بات تو بات کی ہے، میں یہ دیکھوں کہ وہ اپنے نفع نقصان کے اوپر کتنے قادر ہیں، ان کو کتنی اختیار حاصل ہے اپنے اوپر، پھر بات کی بات تو کس کو بچا سکتے ہیں، کس کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں تو بات کی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیسکلی کہنا چاہا، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے دونوں، انہوں نے وربلی اور اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ اپنے ایک عمل سے انہوں نے اسی بات کو ثابت کیا کہ بیسکلی ہی از دا کلپریٹ، اگرچہ اس نے خود توڑا نہیں ہے، مگر اس نے مجھے تیار کیا ہے کہ میں یہ کام کروں، کہ تم اس کو سب سے بڑا بت تصور کرتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر یہ سب سے بڑا بت ہے اور اسی کی تم عبادت کرتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سارے کے سارے ان سب کی تو بھی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا اپنے دفاع کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا والا ہے یہی کچھ کر لیتا، یہ اپنے ساتھیوں کو بچا لیتا، یہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ عمل اقدام اٹھا لیتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں ہونے تھے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، یہ بڑے والا ان کو بچا نہیں سکتا تھا، تو ایٹ لیسٹ یہ بتا تو دینا، یہ بتا کیوں نہیں رہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی اس بات سے ان کو یہی سوچنے کے اوپر مجبور کیا ہے کہ تمہاری عقلیں کہاں گئی ہیں، اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جو خود اتنے کمزور ہوں تم ان کو کیسے معبود بنا سکتے ہو، اور تم کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہو اس رب کو چھوڑ کے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہوپ فلی کلیئر ہوں گی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں گا وہ کنوے ہو گیا ہوگا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس بت نے کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کی جاتی ہے، اور وہ جو بات ہے کہ میں بیمار ہوں،
اس کی انٹرپریٹیشن جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے کی جاتی ہے. اب یہاں پہ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو ضرور چیٹ میں لکھ دیجیے گا, اس کو پھر آخر میں ہم انشاءاللہ ایڈریس کر لیں گے. یہ سارے کا سارا معاملہ جب ہو جاتا ہے جی, تو میں نے آپ کو بتایا قوم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور سورہ انبیاء کے اندر بھی یہی ہے, سورہ صافات کے اندر بھی یہی ہے. قوم آخر میں یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم لوگ کرنے والے ہو. یہ کام ابھی کرنے کا ہے. ابراہیم ہمارے لیے فتنہ ہے, ابراہیم نئی نئی باتیں کرتا ہے, ابراہیم ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے, اسی کو جلا ڈالو, بات ہی ساری کی ساری ختم کر دو. جب یہ طے ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے اگری کر جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ابراہیم کو جلایا جائے گا, تو تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے, تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے, میں اس پہ ایمفیسس ڈال رہا ہوں, کو حدیث اس کو آپ اس طرح نہ سمجھے گا, تاریخی روایات ہیں, اونچ نیچ ہو سکتی ہیں ان کے اندر, چونکہ حدیث کی جس طرح جانچ پڑتال ہے ان روایات کی اس طرح نہیں ہوتی. ان روایات کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ پورا ایک مہینہ آگ جلائی, لکڑی جمع کی گئی, پورا ایک مہینہ اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں کہ وہ بجھے ہی نہ, اور ہم صحیح ابراہیم کو عبرت کا نشانہ بنائیں, اور وہ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہو کہ ہمارے خداؤں کو کوئی برا کہے گا تو اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا. پورا شہر کام میں لگا جی, پورا شہر کام کے اندر لگا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تھی تو وہ یہ منت مانگا کرتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں ابراہیم کے لیے, ابراہیم کی آگ کے لیے جو لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں وہ لکڑیاں میں جمع کروں گی. جس طرح ہم لوگ منت نہیں مان لیتے میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھ لوں گا, میں اتنا مال صدقہ کر دوں گا, میں اتنے نوافل پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ منت مانگا کرتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی, اگر مجھے شفا مل گئی, تو میں ابراہیم کی آگ کے لیے جو لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں میں بھی صحیح ہو کے ان لکڑیوں کو جمع کروں گی. یعنی کہ یہ ان کے لیے ایک نیک عمل بن گیا کہ ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر بات یہ آتی ہے کہ مہینہ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو اس کے بعد پھر آگ جلائی گئی ہے, اور ایک ہفتے تک آگ کو بھڑکایا گیا ہے, پراپرلی اس کو جلایا گیا کہ وہ صحیح بھڑک جائے, اور یہاں تک اس کو بھڑکایا گیا ہے کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچے. آسمان تک میں ایسے ہی محاورتاً کہہ رہا ہوں, اوپر تک پہنچے ہیں, یہاں تک کہ اگر پرندے کے بارے میں بھی آتا تھا کہ اس کے قریب سے یا اوپر سے گزرتا تھا تو وہ جھلس کے گر جاتا تھا. اب آگ اتنی بڑی جلا لی تھی, اپنے لیے ایک پریشانی بنا لی تھی, اب ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے کہ اس کے قریب تو جایا نہیں جاتا, اچھی بلی آگ بھڑکا لی ہے, تو ابراہیم کو کیسے اس کے اندر پھینکا جائے. تو روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک منجنیک بنوائی گئی. منجنیک جس کو ہم انگریزی میں کیٹاپلٹ کہتے ہیں, آپ لوگوں نے ہسٹورک موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر اینیمی آپ کا ایک قلعے کے اندر ہے, اپنے کیسل کے اندر ہے, تو اس کی دیواریں بریچ نہیں ہو پاتی تھیں, تو ان دیواروں کو کمزور کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے سی سو کی طرح, اور اس کے ایک طرف پتھر پھینکا جاتا ہے بھاری سا, اور دوسری طرف سے ایک دوسرا پتھر پھینکا جاتا ہے دیوار کی طرف, تو اس سے وہ دیواریں کمزور ہوتی ہیں, قلعہ بریچ کرنا, ان کی دیواروں کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک منجنیک بنوائی گئی کیٹاپلٹ, اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا کہ اس کے تھرو ہم ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ کے اندر پھینک دیں گے. یہ جو منجنیک بنائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہیزن نامی ایک شخص تھا, ہیزن, اس نے یہ منجنیک خود بنائی, اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے اس نے یہ کام کر دیا تو اللہ رب العزت نے زمین میں اس کو دھنسا لیا, اور تاریخی روایات کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ قیامت تک وہ ایسے ہی دھنستا چلا جائے گا کہ اللہ کو خلیل کو نیچا کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ انسٹرومنٹ تیار کیا. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آدمی تھا جس نے کیٹاپلٹ کو بنایا تھا, اللہ عالم, کیا پتہ اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے ہوں, مگر یہ بات لکھی گئی ہے کہ پہلا آدمی تھا جس نے شروع میں چیز بنائی تھی, یہی اس کا انوینٹر تھا ایکچولی. اس کے بعد جی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاری کی جاتی ہے, ان کو پکڑا جاتا ہے کہ ان کو پھینکا جائے. جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ابراہیم کوئی ریزسٹ نہیں کرتے, اور پھر روایات میں یہ بات آتی ہے, احادیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے, یہ والی جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جاتا ہے تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا, یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے, یہ استغفار ہے, بہت بہترین استغفار ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تب انہوں نے یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی, اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا, اللہ رب العزت نے اس غم سے نجات دی تھی. تو ابراہیم یہ پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ میں لک الحمد ولک الملک لا شریک لک, یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفات ہیں, تیرے لیے ہی تمام کی تمام بادشاہت ہے, اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہتے ان کو لے کر جایا جاتا ہے منجنیک کی طرف, ان کو وہاں پہ باندھا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو پھینکنے کی تیاری کی جاتی ہے. جب ان کو لانچ کیا جاتا
آتا ہے منجنیق سے، تو روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق تھی وہ رب سے یہ بات کرتی ہے اور اب اللہ تعالیٰ کو یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ہر ایک کو مدد کی اجازت دے دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو بچانے کے لیے کر لو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اگر تم میں سے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تم بھی کر لو۔ یہاں پہ پھر فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو آتے ہیں، اور فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین وکیل ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ فرشتے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب وہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس روایت کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ کتنی صحیح ہے، مگر اس کا مضمون ٹھیک ہے، اس کا سبجیکٹ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، کہ اللہ تو آسمان کے اوپر ایک اکیلا ہے اور میں زمین پہ ایک اکیلا تیرا بندہ ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ بیسکلی ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں دعوت دینے والا ہوں تیری طرف واحد زمین میں فی الحال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں پہ آخر میں جبریل بھی آتے ہیں جی، جو اللہ رب العزت کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اور سب سے بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حاجہ، کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، کچھ کریں ہم؟ تو ابراہیم علیہ السلام بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم، کہ حاجت تو ہے تمہاری نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو جس نے مجھے اس حال میں ڈالا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اللہ کی حاجت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہ سارے کے سارے معاملے سے واقف ہے، اس نے جو کرنا ہوگا وہ کر لے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں یہیں پہ شہید ہو جاؤں تو سو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو جان کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ کچھ اور چاہتا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد جب ابراہیم کو پھینکا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے ایمان افروز چیزیں ہونے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا ہے، وہ آگ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آتا ہے کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ آگ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خطاب کر کے کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آگ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں آگ کو اگر بجھا دیتا تو میسج تھوڑا کم جاتا، یہ تو ضرور ہوتا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بچا لیا، مگر میں اگر آگ کو بجھا دیتا تو میری وحدانیت اور میری ربوبیت اور میری قدرت اس طریقے سے سامنے نہیں آتی۔ ہم نے ابراہیم کو آگ میں پال کے دکھانا ہے، ہم آگ کو بجھائیں گے بھی نہیں، اور آگ کی جو خاصیت ہے کہ وہ جلاتی ہے، ہم اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیں گے، کہ تم لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل میں جو مسبب ہے اور اصل میں جو تاثیر ڈالنے والا ہے اسباب کے اندر، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکواتے ہیں، آگ کی حقیقت کو اللہ رب العزت چینج کر دیتے ہیں، آگ کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے، آگ کو اللہ رب العزت نہیں بجھاتے، بارش آ جاتی آگ ساری کی ساری بجھ جاتی، اللہ آگ میں ان کو رکھتے ہیں اور آگ کو حکم دیتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، کہ آگ کا جو کام ہی نہیں ہے ہونا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کرواتے ہیں کہ یہ ہو جاؤ، کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اصل میں تاثیر میں ڈالتا ہوں، اگر میں یہ سبب نکال لوں گا، میں یہ تاثیر نکال دوں گا، آگ کا جو مین ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ جلاتی ہے، اگر میں اس کو ختم کر دوں گا تو آگ کے اپنے اندر جلانا نہیں ہے، میرا حکم ہے تو وہ جلاتی ہے۔ تو اللہ نے دو چیزیں آگ کو کہیں، ٹھنڈی ہو جا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے خالی ٹھنڈے ہونے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، کہ اتنی ٹھنڈ بھی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے اذیت ہو، تو ٹھنڈی بھی ہو جاؤ مگر ماڈریشن کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ، کہ اس ٹھنڈک کے اندر سلامتی ہو۔ جو بہترین ہم موسم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیبرری کے اور مارچ کے اندر، کہ جس میں ایک بڑا ماڈریٹ موسم ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھنڈی بھی ہو جاؤ مگر سلامتی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آگ کے بارے میں یہ آتا ہے وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، آگ نے کوئی چیز نہیں جلائی سوائے ان رسیوں کے جن سے ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے تھے،
وہ رسیاں جنہوں نے ابراہیم کو باندھا ہوا تھا ان رسیوں کو آگ نے جلایا ہے، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف ہونا تو دور کی بات، جو ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس دن یہ معاملہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے، اس دن کسی شخص نے اس واقعے کے بعد آگ سے استفادہ کیا ہی نہیں۔ وہ اس دن دنیا کی جتنے آگیں تھیں، جتنی آگیں جل رہی تھیں، وہ ساری کی ساری بے فائدہ ہو گئیں، وہ ساری کی ساری ان کے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہ اللہ رب العزت نے ختم کر لی، اور کوئی شخص بھی آگ سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اور آگ نے صرف ایک چیز جلائی، وہ ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، صرف آگ نے اس کو جلایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ رہے، اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا وہ ابراہیم کے ساتھ رہیں، انہیں کمپنی مل جائے، انہیں کسی بھی طرح کی وحشت آگ کے اندر نہ ہو۔ اور جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ خیال رکھتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آگ ارد گرد ابراہیم علیہ السلام کے کر دی ہیں، ابراہیم بیچ میں بہت سکون سے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور آپ خود سوچو کیا ایک ون آف اے کائنڈ انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے ایک بندے کو کیسی آگ میں بھیجا ہے، اور وہ کیا اندر انجوائے کر رہا ہے آگ کے اندر بیٹھ کے، باہر سب کوئی نظر آ رہا ہے مگر وہ ابراہیم تک پہنچ نہیں پا سکتے۔ ڈیفینیٹلی آگ کی ایک شدت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سکون سے اندر بیٹھے ہیں، ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ باہر میری قوم کیا کر رہی ہے، میری قوم مجھے کیسے دیکھ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، طارق تھے یا آزر تھے یا جو بھی تھے، ان کے بارے میں ہم پہلی کلاس میں بات کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے والد نے اس دن ایک بڑی کمال بات کی، اور انہوں نے یہ کہا، جب انہوں نے یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ یہ جملہ وہ کہہ اٹھے کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم، کہ ابراہیم تیرا رب ہے بڑا کمال، کہ جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ ہے بڑا کمال، کہ اس نے کیسی تیری حفاظت کی ہے اور کیسا اس نے تجھے پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہدایت پھر بھی نہیں نصیب ہوئی، ہٹ دھرمی تھی، ڈر تھا کہ ہم کیسے اپنے مذہب کو چھوڑتے ہیں، کیسے کسی اور کے پیچھے چل پڑے، جو بھی تھا ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر اتنا اعتراض ضرور کیا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم، کہ ابراہیم تیرا رب ہے بڑا کمال، کہ اس نے تجھے کیسے اس طرح رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے دن رہے ہیں آگ کے اندر؟ تو 7 سے لے کر 50 دنوں تک کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ 7 دن کی روایت بھی ملتی ہے، 40 دن کی روایت بھی ملتی ہے، 50 دن کی روایت بھی ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے دن آگ کے اندر رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام خود یہ کہا کرتے تھے بعد میں کہ میری زندگی کے جو بہترین ایام گزرے ہیں، وہ جو آگ کے اندر میں نے دن گزارے تھے وہ گزرے ہیں، کہ یہ اسپیشل اللہ کی طرف سے تحفہ تھا نا جی، کہ اللہ نے بالکل خلاف عادت ایک چیز کر کے رکھا جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ معجزہ کہتے ہی بیسکلی اس کو ہے جو چیز آپ کی عقل میں آ ہی نہ سکے، آپ اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہ دے سکو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ تھا ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم تم اتنا تیار ہو کے جا رہے ہو شہادت کی طرف ہمارے لیے، تو ہم تمہاری ایسی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے کہ اللہ شکور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ ہم تمہاری ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم آگ کو ختم بھی نہیں کریں گے، آگ میں تمہیں پال کے دکھائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت میں رب کیسا ہوتا ہے، اور حقیقت میں رب اپنے ماننے والوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے، تمہارے بتوں کی طرح رب نہیں۔ یہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ جتنے دن بھی چلا، 7، 40 یا 50، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نمرود سے ہوتی ہے، مگر یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں جن کی طرف میں توجہ تھوڑی سی دلانا چاہوں گا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی مدد مختلف صورتوں میں آئی ہے، فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور فرشتوں نے ابراہیم کو کہا ہے کہ ہم مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین اٹرنی ہے میری، وہ بہترین میرا مددگار ہے۔ جبریل آگے بیچ میں سب سے مقرب اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور جبریل ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہے ابراہیم، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اما الیک فلا و اما الی اللہ فنام، کہ تیری طرف نہیں ہے، تمہاری مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اگر کسی کی حاجت ہے تو صرف اور صرف رب کی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انبیاء ایک لیگ اپارٹ ہوتے ہیں، انبیاء کے معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے بھی۔ انبیاء کا معاملہ کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ اس صوفیت میں آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے بس اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، اللہ کریں گے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملا ہے، ہمارے نبی بھی وہی ہیں اور ہماری شریعت بھی انہی سے ہمیں ملی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مدد مل رہی ہے، تو وہ اس مدد کو لے لے۔
اور وہ یہاں پر یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کو کہا ہوا ہے تو براہ راست اللہ مدد دیں گے، جبریل آ جائیں گے، میکائیل آ جائیں گے، کوئی اور فرشتہ آ جائے گا، کوئی غیب سے آوازیں آئیں گی، اس کے انتظار میں اور آپ نہ رہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ون آف معاملہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے یہاں پہ کچھ دکھانا تھا اپنی قوم کو، اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کیسے آگ میں اس کو پال کے دکھائیں گے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ ورنہ جو عادتاً میرے اور آپ کے کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اسباب کو اختیار کریں گے، اسباب کے تھرو ہمیں کوئی ہیلپ مل رہی ہو ہم ان کو اختیار بھی کر لیں گے، اور میں اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کی براہ راست کوئی غیبی مدد جب تک نہیں آئے گی، کوئی لائٹیں آسمان میں نہیں جلیں گی تب تک میں اس مدد کو نہیں لوں گا، اس کے پیچھے میں نے اور آپ نے نہیں چلنا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، جب وہ طائف کا سارا ایک دردناک معاملہ ہوا، اور طائف والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا وہ کیا انہوں نے، تو جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے، اللہ کے نبی واپس آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی تھے زید بن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب واپس مکہ کے قریب آئے تو زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی سے پریشان ہو کر پوچھا کہ رسول اللہ اب کیا ہوگا، ہم کیسے جائیں، مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم طائف گئے ہیں، ہم واپس جائیں گے اور اپوزیشن ہوگی۔ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زیادہ پروٹیکشن فراہم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، مگر اللہ کے نبی مکہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نے اپنی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کر لیے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ غار ہرا تشریف لے گئے، اور غار ہرا سے پھر آپ نے پیغامات بھجوائے، آپ نے 2 3 لوگوں کو پیغامات بھجوائے، ان میں سے 2 نے انکار کیا۔ آپ کا پیغام یہ تھا کہ میں مکہ آنا چاہ رہا ہوں، مجھے حفاظت چاہیے، مجھے زمان دو کہ میرا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ 2 نے انکار کیا، تیسرے آدمی تھے مطعم بن عدی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مطعم بن عدی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہوں، آپ آئیں بغیر کسی فکر کے، آپ کو کوئی کچھ یہاں پہ نہیں کہہ سکے گا۔ جب مطعم نے کنفرم کیا کہ آپ آ جائیں، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، ایون دو آپ نے کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہم جائیں گے تو جبریل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، آپ نے امت کو سکھایا ہے کہ اس طرح نہیں چلتے رہنا کہ تم کہو اللہ کریں گے اللہ کریں گے اللہ کریں گے، نہیں، تم اسباب کو اختیار کرو گے، حتی الوسع اختیار کرو گے، جتنا اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اتنا اچھے طریقے سے کرو گے، ایونچولی آخر میں کیا کرو گے، تم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو گے کہ اس سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ نے یہ معجزہ دکھانا تھا ساری کی ساری قوم کو، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ ورنہ ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ کو مجھے اور آپ کو سبب اختیار کرنے اور اسباب سے ہمیں اللہ کی مدد آتی ہوئی نظر آئے تو انہی اسباب کو ہم نے لے لینا ہے، اللہ کی مدد تصور کر کے، یہ نہیں کہ جبریل آئیں گے، کوئی اور فرشتہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی، اور یہ چیز سن کے وہ ہم میں سے یہ کرنا نہ شروع ہو جائے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو اور آپ کہو اللہ کریں گے اللہ کریں گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جن کی شریعت کو ہم مانتے ہیں، ان کی زندگی سے یہ بات نہیں پتہ چلتی، بلکہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ میں ابراہیم کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میری کیا اوقات ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس واقعے کی کیا تشریح ہے، اور یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے جو ہونی ہی ہونی تھی۔ اصل میں جو عام روزمرہ کی چیزوں میں جو میرا آپ کے لیے حکم ہے وہ وہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، ایک تھوڑی سی آف ٹاپک ہے، مگر آف ٹاپک اتنی بھی نہیں ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ نظر آ جائے تو اس کو مار دو۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ چھپکلیوں کو تلاش کر کے ان کو ہنٹ کرتے رہو، اگر نظر آ جائے تو اس کو مار دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ کئی کتابوں کے اندر، یہ مستند حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مختلف کتب کے اندر یہ حدیث ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی ہے تو ساری مخلوق اس فکر میں تھی کہ یہ آگ کیسے بجھ جائے اور ابراہیم کی کیسے مدد ہو جائے اور ابراہیم کو کیسے بچا لیا جائے، مگر صرف ایک مخلوق تھی جو اس آگ میں پھونکے مار رہی تھی کہ اور بھڑکے اور بھڑکے، اور یہ وہ چھپکلی تھی جو ہمیں آج کل اس کا سیزن دوبارہ آ چکا ہے، اور آپ کو اپنے گھروں میں انفارچونیٹلی یا پھر گھروں کے باہر وہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اس کو مار دو، نظر آئے تو اس کو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس آگ کے اندر پھونکا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے مارتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر کتنا اجر ملے گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے اور اس کو مار دیا جائے تو ٹھیک ہے،
یہ نہیں کہ آپ اس کے ہنٹر بن جاؤ پروفیشنلی، مگر آ جاتی ہے نظر تو اس کو مار دیا جائے۔ یہ مختلف روایات سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اور اس کی جو ریزننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ یہی ہے کہ تمام مخلوق اس فکر میں ہے کہ ابراہیم کی آگ کیسے بجھے، ایک چھپکلی ہے جو پھونکے مار رہی ہے، یہ آگ اور کیسے بھڑکے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلتے ہیں جی آگ سے، اس سب سے ریلیٹڈ بھی کوئی کویشچن ہو چارٹ میں لکھ دیجیے گا، اس کو آخر میں ہم ایڈریس کر لیتے ہیں۔ اس سب کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ آگ سے نکلے، 5 دن بعد، 40 دن بعد، یا 50 دن بعد، جب آپ نکلے ہیں تو ان کا مناظرہ ہوا ہے نمرود سے۔ نمرود جو بادشاہ تھا بابلون کا، جو بابل کا بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کئی 100 سال اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، اور دنیا کی اگر حکومت اللہ تعالیٰ نے 2 کافر لوگوں کو دی ہے تو اس میں سے ایک یہ ہے، اور ایک بخت نصر ہے، بخت نصر یا بخت نصر ہے، جو یہود کے اوپر اللہ نے مسلط کیا تھا، اور ایک اس میں سے نمرود ہے کہ اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی تھی۔ نمرود کے ساتھ پہلا مقابلہ یا پہلا آمنا سامنا ابراہیم علیہ السلام کا اس دن ہوتا ہے جس دن یہ آگ سے نکالے جاتے ہیں۔ نمرود کو پتہ چلتا ہے ایسا ایسا شخص ہے، مختلف روایات یہاں پہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جو نمرود تھا، اس کے پاس سارے کھانے پینے کے ریزروز تھے، تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس سے کھانا طلب کرتے تھے، اور ان کو کھانا دیتا تھا خیرات کی صورت میں، اور اس نے اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میرے سے تم کھانا لیتے ہو، اپنا محتاج لوگوں کو بنایا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ بھی گئے نمرود کے پاس کھانا لینے کے لیے، اس بہانے سے کہ اس کو دعوت دے دی جائے گی، مگر نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام 2 بوریاں مٹی کی بھر کے اپنے گھر میں واپس لے کر آ گئے کہ گھر والوں کو دیکھ کے تسلی ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالک ہے، مگر ان بوریوں کو اللہ رب العزت رزق میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح سے ایک اور غیبی مدد ہوتی ہے، مگر دیکھیے تاریخی روایت ہے، اللہ عالم اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ اتنا ضرور ہے وہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 258، 258۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کا تذکرہ کیا، اس ڈیبیٹ کا تذکرہ کیا ہے جو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہے۔ نمرود کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد نمرود ہی ہے، اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے اوپر مناظرہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے آرام سے ایک سادی سی دعوت دی کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ تمہارا رب دیتا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، اور اس کا ڈیمو دکھانے کے لیے کہ میں کیسے زندگی دیتا ہوں، میں کیسے موت دیتا ہوں، تو نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہوئی بھی تھی، ان دونوں کے بارے میں یہ طے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو ایک قیدی کو آزاد کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو زندگی بخشی ہے، کہ وہ تو مر چکا تھا، اس کے بارے میں تو یہ طے ہے اس کو مردہ، اس کو مار دیا جائے گا، مگر اس کو وہ آزاد کر دیتا ہے، گویا اس کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے، اور جو تھا آلریڈی جس کے بارے میں طے تھا کہ اس کو مار دینا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بجائے اس سے کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر وہ الجھتے کہ نہیں نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ رب فرام نتھنگ، میرا رب جو ہے وہ کسی چیز کو وجود بخشتا ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود بخشتا ہے، جیسے ساری کی ساری چیزیں تم نے تو آلریڈی ایک چیز کا وجود تھا، تم نے اس کو وجود بخشا ہے، تم نے اس کو ایک تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو ایسے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنیکلٹیز کے اندر ابراہیم نہیں گئے، انہیں نظر آ گیا کہ اگلا بندہ بیوقوف ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہٹ دھرم ہے، وہ میری بات کو نہیں مانے گا، تو انہوں نے بڑی سیدھی سی بات کی، انہوں نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب بھائی جان سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو، سمپل، تم یہ کام کر دو، چلو تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں اس میں الجھتا بھی نہیں، میرا رب یہ کرتا ہے روزانہ، تم یہ کر دو۔ اور یہاں پہ جب ابراہیم نے یہ کہا تو اللہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کفر مبہوت ہو گیا، کہ he was flabbergasted, he was astonished، اسے کوئی جواب سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، کہ اور میں کیسے اس کو غروب سے سورج کو نکال کے دوں، اس کو کوئی جواب نہیں ملا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ لا واللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی ہر دھرمی کے اوپر قائم رہتے ہیں، ان کو ہدایت اس طریقے سے مل ہی نہیں سکتی۔ اس مناظرہ کے تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، اور کچھ تاریخی روایت میں پھر یہ بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہی مکالمہ ہوا ہے نمرود سے، کچھ تاریخی روایت میں پھر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا نمرود کی طرف دعوت دے کر، کہ ابراہیم کی بات تو وہ نہیں مانا، تم لے کر جاؤ،
اور تم نمرود سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین کرے۔ 3 دفعہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، تینوں دفعہ نمرود نے رد کیا کہ میں تمہارے رب کو نہیں مانتا نہیں مانتا۔ آپ امیجن کرو، فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو بھی ہے اس کو اللہ نے چانس دیا ہے کہ وہ بات تسلیم کر لے، وہ نہیں مانا۔ اور تیسری دفعہ نمرود نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر جمع کرے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، مقابلہ کر لیتے ہیں، جو جیت جائے گا اس کی ربوبیت فل اینڈ فائنل ہوگی۔ تو اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر جمع کرے، میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے بہترین لشکر جمع کیا، بہترین اسباب اکٹھا کیے، مہیا کیے، بہترین ویپن، سب کچھ، اچھی بلی آرمی اکٹھی کی کہ رب کی آرمی کے ساتھ میں لڑائی کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کس کی آرمی کو بھیجا؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ بات درست بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا کہ تم پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کے اور رب ہونے کے دعویٰ کرتے ہو، مچھر سے لڑ کے دکھاؤ، اور میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کسی بڑی فوج کا سہارا، اللہ تو ویسے کوئی سہارا نہیں لے سکتا، میں دنیا کو دکھانے کے لیے ایک مچھر کو استعمال کرتا ہوں کہ کیسے تمہاری وہ تکبر کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ اور ان مچھروں کے بارے میں یہ بات تاریخی روایت کے اندر آتی ہے کہ ان مچھروں نے پھر ساری قوم کو، وہ کاٹتے تھے، ہمارا تو خون چوستے ہیں مچھر، شکر اللہ کا خالی کہ وہ خون چوستے ہیں، ان مچھروں نے ان کی جو نمرود کا پورا لشکر تھا ایسے کاٹا ہے کہ ان کے گوشت ہڈیوں کے اوپر باقی ہی نہیں رہے، مار بھی دیا ہے اور گوشت بھی نوچا ہے ان کی جسموں کے اوپر سے۔ مگر نمرود کو اللہ نے اتنی آسان موت نہیں دی۔ اور نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مچھر اس کی ناک کے اندر گھسا ہے، دماغ تک پہنچا ہے اور اس کو وہیں پہ تنگ کرتا رہا ہے، اس کو پروب کرتا رہا ہے۔ علاج کرنے کی بہت کوشش ہوئی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور آخر میں صرف یہ تھا کہ ایک پین ریلیف کے طور پہ، ایک پین کلر کے طور پہ نمرود کہا کرتا تھا کہ میرے سر کے اوپر کچھ مارو، تو کوئی بھاری چیز اس کے سر کے اوپر ماری جاتی تھی تو اس کو ریلیف ملتا تھا۔ جیسے ہمیں کوئی ٹیمپریری ریلیف آپ کا پیناڈول وغیرہ سے مل جاتا ہے، تو وہ کوئی بھاری چیز اس کے سر کے اوپر ماری جاتی تھی۔ آپ امیجن کرو، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دی ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس چیز کو کیور وہ نہیں کر پایا کہ جو مچھر ایک گھسا ہے میری ناک کے رستے سے اور دماغ تک پہنچ گیا، اس کے بارے میں کیا کروں؟ دنیا کے سارے وسائل اس کے لیے اویلیبل ہوں گے، جو وہ کرنا چاہتا ہوگا وہ کر سکتا ہوگا، مگر وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس کے برعکس کرنا کیا تھا، اس کو اللہ نے تخت پہ بیٹھ کے ذلیل کروایا ہے، اور وہ سر کے اوپر اس کے کچھ مارا جاتا تھا تو اس کو پین ریلیف ہوتا تھا، اس کا پین ختم ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر مارا جاتا تھا، اور روایات کے مطابق 400 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ کئی سالوں کی اللہ رب العزت نے حکومت دی تھی، جس میں سے 400 سال ایسے تھے کہ وہ ایسی اذیت کے اندر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت سب کے سامنے واضح کر دی تھی کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور یہ تمہارا رب ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے۔ نمرود کا سارا معاملہ یہ ہوا جی۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ آپ لوگ اپنے کویسچنز بھیجتے جاؤ، میں انشاءاللہ آخر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے جی کہ ابراہیم پھر ارادہ کرتے ہیں کہ میں ہجرت کروں گا یہاں سے۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ جو بابل کی سرزمین ہے نہیں کوئی تسلیم کر رہا تھا، کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری سرزمین پہ ابراہیم، ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی سارا، ابراہیم کی بیوی سارا، یہی ایمان لانے والے لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لے کر آیا بابل کی سرزمین کے اوپر۔ اور اس کے بعد ابراہیم نے توجہ کی شام کی طرف، جو اوریجنلی پلان تھا تاریخ کا کہ ہم نے جانا ہے بلاد مقدس، ارض مقدس جو آج فلسطین ہے، یہاں پہ انہوں نے جانا تھا، کنعان اس زمانے میں کہلاتی تھی، یہاں انہوں نے آنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں، ابھی تک یہ حران میں تھے، اور یہی بات سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے کی ہے کہ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی کہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں پہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں بلاد شام کا، ارض مقدس کا، یہاں کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے دوران ان کا گزر ہوتا ہے مصر سے، ایجپٹ سے غالباً، اور مصر میں ان کی ایک بادشاہ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے جو مصر کے علاقوں پہ کچھ حکومت کر رہا تھا۔ اور یہاں پر وہ تیسرے جھوٹ والی بات آتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، میں اس کی طرف ایونچولی پہنچوں گا۔ اس بادشاہ کے بارے میں جو مختصر ہمیں بخاری مسلم سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے لینڈ میں کسی عورت کے ساتھ جب آتا تھا تو اس بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ عورت اس شخص کی بیوی ہو، اگر وہ عورت اس شخص کی بیوی ہو تو اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ مگر اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میری بہن ہے، بیٹی ہے یا ماں ہے، اس طرح کا کوئی رشتہ بتایا کرتا تھا، تو پھر وہ اس عورت کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ کیا ٹوسٹڈ مینٹالٹی تھی اللہ عالم، بیوی کو نہیں چھوڑتا تھا، باقی اگر کوئی محرم رشتہ ہوتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایسا ایک شخص ہوگا. اس بندے کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کے درباری بتاتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے ہمارے زمین سے گزر رہا ہے اور بہت خوبصورت عورت اس کے ساتھ ہے. سارہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی اللہ رب العزت نے حسن سے ان کو نوازا تھا، نیک بھی بہت زیادہ تھی. اور کچھ روایات میں تو یہاں تک بات آتی ہے کہ حوا علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اگر کوئی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ عورت ہے حوا کے بعد تو وہ سارہ علیہ السلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. ابراہیم کو وارن کیا گیا تھا، بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ وہ عورت آئی ہے اور بہت ہی حسن و جمال کا پیکر ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پکڑ لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ان کی بیوی کو بھی. سارہ علیہ السلام کو جب پکڑتا ہے تو ان سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن. ایون دو بیوی ہیں، اور بیوی اور بہن تو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کزن اور بیوی تو چلو جمع ہو سکتی ہے کہ کزن بھی ہے بیوی بھی ہے، بہن اور بیوی تو جمع نہیں ہو سکتی، آبویسلی ایک حرام رشتہ ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہن ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ بہن کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیوی کو نہیں چھوڑتا. ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے، جب بادشاہ نے ابھی تک خلوت نہیں کی تھی، سارہ سے ابھی تک پوچھ گچھ نہیں کی تھی، تو ابراہیم نے سارہ کو یہ کہا کہ سارہ میں اس کو یہ کہہ چکا ہوں کہ تم میری بیوی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو یہ سمجھایا ہے کہ اس وقت پوری زمین کے اوپر میں اور تم مسلمان ہیں، لوط ہے، عورتوں میں تم ہو، مردوں میں اور لوط ہیں. اور نبی کا اپنی امت کے ساتھ ایک بھائی چارے کا بھی رشتہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے، تم میری بہن ہو، مجھے جھٹلانا نہیں. اور تم سے اگر پوچھا جاتا ہے تو تم نے بھی یہی کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو، تاکہ ہم اس جو ایک عیب ہے اور اس مصیبت سے ہم نکل پائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو یہ کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے اور تم نے مجھے جھٹلانا نہیں. مگر بادشاہ یہاں پہ اپنے سارے قواعد بھول گیا، اور سارہ علیہ السلام چونکہ بہت حسین تھیں تو اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کہا بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے برا ارادہ کیا. مگر یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نماز میں کھڑے ہو چکے تھے کہ میری بیوی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے. اللہ سورہ بقرہ میں مجھے اور آپ کو بھی حکم یہی دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والوں مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ پیشنس رکھو، کوئی شکوہ شکایت نہ کرو، اور پھر نماز کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری مدد کرے. ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی ہے، پیچھے سارہ اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی ہیں، اس نے ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے وہیں پہ اس کو مفلوج کر دیا ہے. مفلوج یعنی کہ وہ بالکل انیکٹو ہو گیا، وہ ہلنا جلنا ہی اس کا بند ہو گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے، تو اس نے سارہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. تو سارہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے. جب چھوڑا، جب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے اس کے اعضاء، تو پھر ان کی طرف بڑھا، پھر سارہ علیہ السلام سے اس نے کہا، پھر وہ مفلوج ہو گیا، ان ایکٹیو ہوا. پھر سارہ سے اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، پھر سارہ نے دعا کی، پھر ایکٹیو ہو گیا. تیسری دفعہ جب یہ دوبارہ معاملہ ریپیٹ ہوا ہے کہ وہ پھر ایکٹیو ہوا ہے ان کی طرف، اللہ کی طرف سے پھر اس کو ان ایکٹیو کیا گیا ہے. اس نے پھر کہا ہے سارہ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دعا کریں، تو اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اور اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ تم کوئی انسان میرے پاس نہیں لے کر آیا، تم تو کسی شیطان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ میں اس کی طرف بڑھ ہی نہیں پا رہا. اور اس نے اپنی جان بخشی ہی، اس نے اپنے آپ کی جان چھڑوائی کہ پتہ نہیں یہاں پہ کچھ اور ہی میرے ساتھ نہ ہو جائے. اور اس نے سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. سارہ واپس آئی ابراہیم کے پاس، تو ابراہیم ابھی بھی نماز کے اندر ہی تھے، اور نماز کے اندر ہی انہوں نے اشاروں میں پوچھا ہے کہ میں ہی ہم، کہ کیا ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شریعت میں غالباً اس چیز کی اجازت ہو کہ نماز کے دوران بات چیت کی جا سکتی ہے. آپ کو یہ شاید معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے، کہ ہماری شریعت میں بھی شروع میں نماز جب فرض ہوئی ہے تو بات کرنے کی، بہت منیمم بات کرنے کی اجازت تھی. آپ سلام کر سکتے تھے، اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب بھی دے سکتے تھے. بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیز ختم کر دی. تو ابراہیم نے پوچھا ہے میں ہم، کیا ہوا. تو سارہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ رد اللہ کیف الکافر واخدم ہاجر، کہ اللہ نے اس کافر کے مکر کو، اس کی بری خواہش کو اللہ نے رد کیا ہے، اللہ نے اس کو شرمندہ کیا ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا نقصان اس نے ہمیں کیا نقصان پہنچانا تھا، اس نے مجھے گفٹ کے طور پہ ہاجر گفٹ کر دی ہے. مجھے ایک باندی بھی دے دی ہے جس کا نام ہاجر ہے. یہ ہم ایک غلطی چھوٹی سی کرتے ہیں کہ ہم ہاجر کو ہاجرہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں. یہ ہاجرہ نہیں تھیں، یہ ہاجر تھیں جی. آپ روایات میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ نام ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاجرہ نام غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، لنگوسٹکلی بھی ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. مگر یہ جو اسماعیل کی والدہ ہیں یہ ہاجرہ نہیں ہے، یہ ہاجر ہے. وداؤٹ دا گولتا، وداؤٹ دا ہا ایٹ دی اینڈ، تو ہاجر ہے خالی کا.
हाजरा कोई नाम रखता है ठीक है, मगर उनका नाम हाजिर है। तो उन्होंने कहा रद्द अल्लाह कैद अल काफिर व अखदम हाजिर, कि अल्लाह ने काफिर के कैद को, उसके मकर को रद्द किया है, और हाजिर उसने हमारी खिदमत के लिए पेश भी कर दी है। ये एक गुलाम थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा अलैहिस्सलाम के हिस्से में, थ्रू दैट पर्टिकुलर बादशाह अल्लाह ने इनके हिस्से में रखी, और इन्होंने कल को इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा बनना था। अल्लाह ताला ने इनके थ्रू इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजना था। यहाँ पे हम अपने मामले को ख़त्म करते हैं जी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरबों को यही कहा करते थे कि तिल का उम्मुकुम, कि ये हाजिर जो है तुम्हारी माँ है, अरबों अरबों ये हाजिर तुम्हारी माँ है, कि इधर इससे सारी आगे फिर अरबों की नस्ल चली है, कुरैश आगे चले हैं। ये कहतानी अरब थे जो बाद में जाके फिर यहाँ पे आगे हम इस चीज़ को करेंगे कि फिर ये बैतुल्लाह के इर्द गिर्द ये मक्का में सेटल हुए, फिर एक यमन से कबीला यहाँ पर आके सेटल हुआ, और यहाँ से आगे फिर अरबों की नस्ल चली है। तो अबू हुरैरा ये कहा करते थे कि वो ये तुम्हारी वालदा हैं, ये सारी रिवायत सुनाकर आखिर में कहते थे कि ये तुम्हारी वालदा हैं जो इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई थी। और इवेंचुअली फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन पहुंच गए हैं। यहाँ से क्या मामलात हुए, हाजिर अलैहिस्सलाम से फिर आगे इस्माइल की पैदाइश होती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ फिर आगे जो ज़िबा होने वाले वाक़यात हैं, ये सारे के सारे हमारे आखिरी क्लास में होंगे। बहुत ब्रीफली मैं एक दो चीज़ें आपके सामने मेंशन कर दूँ, थोड़ा वक्त भी हमारे पास कम है, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है, तो अगर आपके लिए मुमकिन हो प्लीज़ रुक जाइएगा, या तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। जहाँ तक जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है, यहाँ पे किसी ने मैसेज किया भी था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कबूल फरमाए। आपकी एक हदीस है जो मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर आती है, जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आमाल अगर अल्लाह ताला को किसी दिनों में पसंद है तो वो ये जिल्हिज्जा के 10 अय्याम के अंदर पसंद है। सबसे ज़्यादा जो अल्लाह को आमाल पसंद है तो जिल्हिज्जा के पहले 10 अय्याम के अंदर पसंद है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि या रसूलल्लाह इसमें क्या करें, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसके अंदर सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कसरत से पढ़ा करो। इसके साथ साथ हमें कुछ रिवायात में ये भी चीज़ें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रुप में हदीस आपके साथ शेयर कर दूं, आपके पास भी एक रेफरेंस होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि इनके दिन के रोज़े रखने का अल्लाह के नबी ने रिकमेंड किया है, और आपने कहा है कि इनके दिन का रोज़ा, इनकी रातों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि इनकी एक एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र के बक़दर है, लैलतुल क़द्र के बक़दर है, कि उसका अजर इतना ज़्यादा है। इनके दिन को रोज़ा रखने की भी तरगीब है। पहले 9 दिनों की, ऑब्वियसली 10 को हम रोज़ा नहीं रखते, ईद का दिन होता है, अल्लाह की तरफ से दावत होती है, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। पहले 9 दिनों का कहा जाता है ज़रूर रोज़ा, अगर आप लोग रख सकते हो ज़रूर रखो, नहीं तो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने की मैं और आप नियत कर लें। उसमें अल्लाह के नबी की अहादीस हैं कि एक साल पिछले और एक साल अगले जो गुनाह होने भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पहले ही माफ़ फरमा देते हैं, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और आसानी वाला मामला होता है। तो इन अयाम को मैं और आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें जी, जितना कुछ हम कर सकते हैं, कम अज़ कम ये हो कि गुनाह इन दिनों के अंदर ना हो। अमाल तो बात की चीज़ है, कोई गुनाह मेरे आपसे ना हो रहे हो, और इन अयाम की बेहुरमती में और आप ना कर रहे हो, और जितना कुछ हो सकता है इन दिनों में करने की मैं और आप कोशिश करें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह इन दिनों में क्या ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफजल है? ये जो इन दिनों के अमाल हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफजल है इन दिनों के अमाल। अनलेस एंड अनटिल एक बंदा अल्लाह के रास्ते में निकले अपने सारे माल के साथ और अपनी जान के साथ, और वहां पे अपनी जान भी दे आए और अपना सारे का सारा माल भी वक्फ कर दे, तो ये उसके बराबर हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो हम में से कौन अभी ये मामला करेगा? तो बहुत आसान चीज़ है, अमाल इसमें कसरत से हों, और इन दिनों को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की मैं और आप कोशिश कर लें कि ऐसा हमारा कोई ना कोई मामला हो जाए। मैं इन क्वेश्चंस की तरफ, ये जो दो आए हैं मैं इनकी तरफ चलता हूँ। आखिरी बात ये है जी, इसके बाद आप लोग नमाज की तैयारी जरूर करें। हमारी नेक्स्ट वीक आखिरी क्लास है, जो रिकॉर्डिंग भी ये बाद में सुन रहे हैं, मैं ये चाह रहा था कि हम आखिरी क्लास को ऑन साइट कंडक्ट कर लें। हम एक जगह के ऊपर, हमारा उसमें गैदरिंग भी हो जाए, आपस में मुलाकात भी हो जाएगी। और चूंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम चाह रहे हैं कि इसको हम आगे ऑन साइट ही चलाएं, ऑनलाइन भी ऑब्वियसली वो चलता रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन साइट होगी तो उसको हम ऑनलाइन ही चलाएंगे, ऑनलाइन जिस तरह ये चलती है चलेगी। मगर हम चाह रहे हैं, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हम इसको एक जगह पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो हमारे साथ पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, जो हमारे, क्योंकि अक्सर बाहर के भी हैं, कुछ बाहर ममालिक के हैं, कुछ दूसरे शहरों के हैं, तो जो हमारे साथ पिंडी इस्लामाबाद वाले हैं, मैं ग्रुप में एक सर्वे शेयर करूंगा, मुझे प्लीज़ अपनी विलिंगनेस बता दीजिएगा कि आप लोग ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर इतने लोग हो जाते हैं जिससे हम एक ऑन साइट गैदरिंग कर लें कि 10-15 भी कम से कम हो जाते हैं, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। नहीं तो हम इसको ऑनलाइन तो चलाएंगे ही चलाएंगे, वो ऑन साइट होती भी है तो इसको हम ऑनलाइन चलाएंगे। ये फिलहाल सिर्फ मेल्स के लिए होगा जी, मैं इसको अपने घर में ही करूंगा,
فی الحال صرف یہ میلز کے لیے ہوگا، فیمیلز کے لیے آن لائن کلاس ہوگی، اور ایونچولی آپ لوگ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پھر چلے جاتے ہیں جہاں پہ میلز کے لیے بھی ہو، فیمیلز کے لیے بھی ہو، اور یہ چیزیں ہماری تھرو آؤٹ دی ایئر چلتی رہیں، اور ہم اس کو خالی رمضان کی حد تک نہ کریں، یا جس طرح میں نے ابھی ایک یہ ورک شاپ کرا دی، یہ نہ ہو، یہ مستقل ہماری چلتے رہیں۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کی کوئی اپنی سجیشن ہو مجھے ضرور دیں، جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں بعد میں وہ ضرور دیں۔ میں کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ولنگنس لینے کے لیے، اس میں مجھے بتا دیجیے گا، پھر جو بھی فیڈ بیک آئے گا اس کے حوالے سے ہم اپنی آخری کلاس کو اسکیجول کر لیں گے۔ ٹائم یہی ہوگا 8 سے 9 کا، 9 سے obviously ہمارے اوپر ہی ٹائم ہو جاتا ہے، یہی وقت ہوگا، اسی کے اندر ہم اس کو کریں گے۔ آن لائن بھی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ ہم آن سائٹ کر لیں، کہ ہمارے جو لوگ ہیں کافی عرصے سے ہم اس کو کر رہے ہیں، جو پنڈی اسلام آباد کے اسپیشلی ہیں، تو ہماری کم از کم ایک دفعہ ملاقات ہی ہو جائے اور ایک اچھے طریقے سے اس کو ہم کنڈکٹ کر لیں۔ تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہوگا، مجھے پلیز کے بارے میں بتائیے گا۔ اب جو جانا چاہتے ہیں جی، نماز کی تیاری بالکل کریں۔ میں یہ 2 چیزیں پڑھ لوں جو آپ لوگوں نے بھیجی ہیں۔ What did Ibrahim do in his defense during the month of the preparations of fire? Nothing. قید تھے جی، قید تھے، ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا تھا، اور ان کے لیے آگ پریپیئر کی جا رہی تھی، ان کو قید کیا گیا تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے بالکل آرام سے گرفتاری اپنی دے دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کہا تھا، اللہ نے کام کروانا تھا، یہ آگ کا معجزہ نظر آنا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو قید کر لیا گیا تھا، تو he didn't have any opportunity basically to do anything۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات، قاضی صاحب جب حضرت ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر اپنے دل کی تسلی کے لیے پرندوں کے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر ان کو زندہ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ فرشتوں سے بات بھی کرتے تھے، یعنی ایمان بالمشاہدہ بھی کر چکے تھے، وہ اطمینان قلب چاہتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ہمارے جیسے بالکل عام آدمی کیسے بالکل اطمینان دلا سکتا ہے کہ ہم بالکل سچے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ بات تو پھر تمام انبیاء کے لیے جائے گی۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جو طائف کا سارا معاملہ ہوا، عام الحزن تھا، 10 نبی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، طائف کا بڑا ایک دردناک واقعہ ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کیا کیا؟ اللہ خالی جبریل کو بھیج دیتے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتا دیتے کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجئے، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی کافی ہوتا۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے پاس معراج پہ بلایا کہ آئیں میرے پاس آ جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا وسیم بھائی کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ آپ یہ چیز تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو ہیلپ کی ہے ان کی ایمان کی پختگی میں۔ ان کو یہ ہیلپ اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کے اوپر جو مشقتیں اور جو پریشانیاں اور جو آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی، اور ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی کے اوپر آتی ہیں تو انبیاء کی جماعت کے اوپر آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جو ان کے رستے پہ جتنا چلتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ انبیاء پر ہیں، اور جو ان کے رستے پر جتنا چلے گا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جماعت کے اوپر جتنی پریشانیاں اور تکالیف آئی ہیں وہ کسی عام آدمی کے اوپر نہیں آتی۔ آپ کی اپنی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر غالب میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا اللہ کے لیے مجھے ستایا گیا، سب سے زیادہ کسی کو ڈرایا گیا تو مجھے ڈرایا گیا ہے۔ تو انبیاء کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور انبیاء کی آزمائشیں بہت مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ان کو اس کے اوپر تسلی دلانے کے لیے اللہ رب العزت ایسی چیزیں ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ایون دو اگر اس سے کچھ کم بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ اللہ رب العزت قدردان ہے اور اللہ رب العزت رحمت اور شفقت والا معاملہ ہی کرتے ہیں، تو اللہ ان کو سپورٹ اس طریقے سے فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طریقے سے سپورٹ دے دیتے ہیں، ہم آپ کو اس طرح ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ اس طریقے کی آزمائشیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اکارڈنگلی اسباب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، باقی انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ اگر ہمارے لیے یہ چیزیں کافی نہ ہوتی وسیم بھائی تو پھر اللہ رب العزت کچھ اور لازمی کرتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ دیکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی زندگی کے اندر اپنی نشانیاں کو خاص نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر بڑے ثابت قدم ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ویزیبلی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا معجزات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طرحوں سے اپنی حقیقت بتا رہا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے میں ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، یہ میں اور آپ اس کے بارے میں ڈیسیجن نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر ایک سے اللہ ہی واقف ہے۔ اللہ مجھے جانتے ہیں کہ میرے اندر کتنی ایمانی کیفیت ہے، میرے لیے کتنے اللہ رب العزت کی نشانیاں کافی ہیں، مجھے اللہ نے اتنی دی ہیں، میرے لیے وہ کافی ہیں۔ اگر میرے لیے وہ کافی نہ ہو تو پھر
ناؤز باللہ ناؤز باللہ، میرے ساتھ اللہ رب العزت نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا. آپ کا شاید کوئی اور معاملہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو اکارڈنگلی دیکھیں گے، کسی اور کو اکارڈنگلی دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے گھروں میں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے خود اڈاپٹ نہیں کیا اس ریلیجن کو، ان کو وہ ملا ہے، مگر اللہ کا ان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور ریلیجن کو چینج کر کے اسلام کے اندر آتے. تو اللہ نے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے مسلمان گھر کے اندر پیدا کر دیا کہ تم چینج نہیں کر پاؤ گے، تمہیں ہم یہاں سے سپورٹ دے دیتے ہیں. جتنے آج غیر مسلم ہیں اس دنیا کے اندر، جو 6 ارب کم و بیش غیر مسلم ہیں، ان سب کو اللہ نے یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دی ہے کہ یہ اپنا ریلیجن کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہو ہی نہ، تو اللہ رب العزت کا ان سے مطالبہ ہی غلط ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور تم مجھے مانو. کیونکہ اگر کوئی بندہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتا تو اللہ اس سے وہ مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے گھر کے اندر کو ملازم رکھا ہو اور آپ اسے کہہ رہے ہو، اس کا اپنا ویٹ کوئی 70-80 کلو ہو، آپ اسے کہو کہ 5 ٹن کا سامان ہے، اس کو اٹھا کے تیسری منزل کے اوپر لے کر جاؤ، یہ آپ کی طرف سے ظلم ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا کہ یار بیچارہ غریب آدمی ہے، کیا ہوگا اس کا. جب ہم کسی کو کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے جو اس کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے، تو اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ انبیاء کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے اور انبیاء کی زندگی مشکل ہوتی ہے، انبیاء کے اوپر قربانیاں مختلف طرح کی آتی ہیں. آپ تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھو، آسان زندگی نہیں ہے. یہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ معجزات تھے، یار اللہ بات کر رہا تھا یہ وہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ سپورٹ اور چاہیے تھی یہ ساری کی ساری، تاکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ سامنے بالکل اس طرح ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائے. تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ میری اس بات سے بات کلیئر ہوئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے آپ پلیز پرائیویٹلی میسج کر لیجیے گا، ہم اس کو اکارڈنگلی وسیم بھائی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی. جن کو ریکارڈنگس چاہیے مجھے پرائیویٹلی میسج کر دیں، ایز آلویز میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا. اور یہ جو لاسٹ کلاس کے بارے میں نے بات کی ہے، مجھے ضرور، اگر آپ مجھے پرائیویٹلی کو میسج کر کے بتانا چاہو ضرور بتاؤ. نہیں تو میں ایک سروے تو آج کل میں شیئر کر دوں گا، جس سے ہم ولنگنس لے لیں گے، اور پھر جو بھی مجھے سمجھ آتا ہے. ہمارے بہت کم لوگ ہیں جو پنڈی اسلام آباد سے ہیں، اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہیں، کتنے اویلیبل ہیں. عید بھی ہونے والی ہے، اس میں کچھ لوگ آگے پیچھے شاید ہو جائیں، تو اگر اتنی ہوئی کہ ہم اس کی آن سائٹ گیدرنگ کر لیں، ہم کر لیں گے. نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو آن لائن ہی چلاتے ہوئے اور پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو آن سائٹ ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. اس میں کوئی بھی سجیشن آپ لوگوں کے پاس ہوئی، جو سارا میں پلان بتا رہا ہوں، مجھے ضرور دیں، مجھے بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں جی اسی ٹائم کے اوپر، ہوپ فلی آن سائٹ اینڈ آن لائن ایز ویل. اور انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں نیکسٹ ویک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.